آج کے دور میں دشمنان اسلام بلکہ دشمنان انسانیت کفار و منافقین اور کھج دڑی اختیار کرنے والوں کو اسلام میں خواتین کو ملی ہوئی عزت و شرافت و تحفظ سخت ناگوار معلوم ہو رہا ہے۔ کیوں نہ کہ یہ لوگ عورتوں کو تباہی و بربادی اور ہلاکت کے ایک ایسے وسیلہ اور ایک ایسے جال کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی ہیجان انگیز شہوتوں کو تقسیم پہنچانے کے بعد کمزور ایمان، بے قابو اور خواہشات و ہوس سے مغلوب لوگوں کو اپنے پھندے میں گرفتار کر سکیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت کا ایسے لوگوں کے حق میں ارشاد ہے، اور جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم اس راہ راست پر بہت دور ہٹ جاؤ۔ حد ہو گئی ہے کہ بیمار دل اور کھجری مسلمان بھی خواتین کے تعلق سے یہی چاہتے ہیں کہ شیطانی خواہشات اور شہوانی ملال رکھنے والے تاجروں کے شور و مز میں ان کو ایسے سستے سامان کی طرح رکھا جائے جو خریداروں کے سامنے بالکل کھلے رکھے جاتے ہیں، تاکہ ان کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں یا اس کے توسط سے ان کو بدترین عمل تک رسائی ہو سکے۔ چنانچہ ان کے اندر اس بات کی شدید رغبت پائی جاتی ہے کہ خواتین اپنے گھروں کی چار دیواریوں سے نکل کر مردوں کے دوش بدوش ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، یا حسب تعلیم بحیثیت نرس مردوں کی تیمارداری کریں اور ان کی خدمت انجام دیں، یا ہوائی جہاز میں بحیثیت ایئر ہوسٹس یا مخلوط تعلیم گاہوں میں بحیثیت طالبات اور ٹیچرز یا تھیٹروں میں بحیثیت اناؤنسرز کام کریں، جہاں وہ اپنی شکل و صورت اور اپنی آواز کا جادو جگا کر لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں۔ فحش رسائل و اخبارات نے دو شعاؤں کی ہیجان انگیز عریاں تصویروں کو اپنی مارکیٹنگ اور بازار میں رواج حاصل کرنے کا ذریعہ و وسیلہ بنا رکھا ہے۔ اسی طرح بعض تاجروں اور صنعتی کمپنیوں نے اس نوعیت کی فحش تصویروں کو اپنے سامان، تجارت اور اپنی مصنوعات پر آویزہ کر کے انہیں فروغ دینے کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ ان تمام غلط حرکات کا یہ نتیجہ نکلا کہ خواتین اپنے گھر کے اندر اپنی حقیقی اور اصل ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئی۔ اسی وجہ سے ان کے خاوند اپنے بچوں کی تربیت اور گھریلو ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے خادموں کو رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بے شمار فتنے اور برائیاں جنم لیتی ہے۔ گھر کے باہر خواتین کی سروس یا دیگر کام کرنے کے ہم خلاف نہیں، بشرط یہ کہ وہ مندرجہ ذیل ضوابط کے تحت ہو۔ عورت اس ملازم کی یا معاشرہ اس کے کام کا واقعی ضرورت مند ہو، مردوں میں یہ کام انجام دینے والا کوئی موجود نہ ہو۔ گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد ہی وہ گھر کے باہر سروس کر سکتی ہے، کیوں نہ کہ گھریلو ذمہ داریوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مردوں سے دور رہ کر محض خواتین کے بیچ میں اس طرح کی سروس کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کی تعلیم و تربیت، ان کی تیمارداری اور ان کا علاج و معالجہ۔ اسی طرح دینی امور کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عورت کے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ جن دینی مسائل کی عورت کو ضرورت ہو انہیں سیکھنے اور حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ انہیں عورتوں کے درمیان رہ کر حاصل کیا جائے۔ مساجد وغیرہ میں دیے جانے والے وعظ و نصیحت کے دروس کی حاضری میں بھی کوئی مذاقہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ پردے کے ساتھ اور مردوں کے اختلاط سے دور ہو، جیسا کہ ابتدائی اسلام نے خواتین مساجد میں جا کر حاضر ہو کر سیکھتی تھی۔